السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جو لوگ دبئی میں سیکیورٹی گارڈ کی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ کس طرح آپ لوگ جو ہے سیکیورٹی گارڈ کی جاب دبئی میں حاصل کر سکتے ہیں، وہ چاہے اپنی کنٹری سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ لوگ دبئی میں موجود ہیں اور یہاں سے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ میری پوری مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو امید ہے ٹوٹل آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح آپ دبئی میں جو سیکیورٹی گارڈ کی جاب ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں بھی ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے جس کی وجہ سے میں اس کو 2 پارٹ میں کر دوں۔ پہلے پارٹ میں ڈسکس کروں گا کہ اگر آپ اپنی کنٹری سے یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا، اور اگر آپ یہاں دبئی میں موجود ہیں چاہے آپ وزٹ ویزے پہ ہیں یا آپ آزاد ویزے پہ ہیں تو اس کا مکمل کیا پروسیجر ہوگا۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنی ویڈیو کو میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ ابھی پہلا پارٹ ہے تو اس میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنی کنٹری سے جو یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن میں ٹرانس گارڈ آ جاتی ہے، ایس جی این سیکیورٹی سروسز آ جاتی ہے، اس کے علاوہ ایک سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے نام سے کمپنی ہے، تو ان کے پاس بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں جن میں ان کو بہت زیادہ امپلائیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آفٹر 6 منتھ یا آفٹر 1 ایئر ان کو ایک بڑی تعداد میں سیکیورٹی گارڈز کے لیے ان کے پاس اسامیاں ہوتی ہیں، تو ان کو وہاں پہ بندے ہائر کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر ان کے لیے ایزی وے یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی دوسری کنٹری میں رابطہ کریں وہاں پہ جو ایجنٹ ہیں ان کے ساتھ، اور وہاں سے جو ہے بندے دبئی میں ان کو ویزا دے کے منگوا لیں۔ دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو تھوڑے بہت بندوں کی ضرورت ہے جو کہ عام ویکینسیاں نکلتی رہتی ہیں، تو وہ کچھ یہاں پہ جو ایپس ہیں وہاں پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں ان کی ویکینسیاں، یا ان کے پاس جو بندے جا کے آفیسز میں رابطہ کرتے ہیں ان کے تھرو یہ بندے ہائر کر لیتے ہیں۔ تو ابھی جیسا کہ پاکستان میں یا انڈیا میں کوئی بندہ ہے وہ سیکیورٹی گارڈ کی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح اپلائی کر سکتا ہے۔ جب یہاں پہ بندوں کو ضرورت ہوتی ہے، بڑی کمپنیاں اس کو اگر 100 بندوں کی ضرورت ہے تو وہ ظاہر ہے ان کے لیے اکٹھا کرنا 100 بندہ مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ پاکستان یا انڈیا میں موجود جو ایجنٹ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ حالانکہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جو ایجنٹ کی فیس ہے وہ کمپنی ہی پے کرتی ہے، کیونکہ کمپنی کو ضرورت ہوتی ہے بندوں کی، تو وہ اگر کہتی ہے کہ اگر آپ ہمیں ایجنٹ سے رابطہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں بندے دیتے ہیں تو ہم آپ کو پر بندہ جو ہے اس کے پیسے پے کریں گے۔ لیکن پھر بھی کیونکہ ہماری کنٹریز سے زیادہ لوگ باہر آنا چاہتے ہیں تو اس چیز کا جو ایجنٹ لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ جو آپ سے بھی پیسے لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پیسے دے کے بھی آپ کو ویزا فری ملتا ہے اس میں، تو آپ کے لیے یہ بینیفٹ ہی ہوتا ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ سیکیورٹی گارڈ کی جاب کے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس گریجویشن کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس انٹر کی ڈگری ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ، آپ کی آئی ڈی کارڈ، آپ کا وائٹ بیک گراؤنڈ میں پکچرز ہیں، یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ ایجنٹ کو دیتے ہیں جو وہاں پہ پاکستان میں موجود ہے۔ ان ایجنٹس کو ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ جگہ جگہ پہ ایجنٹس بیٹھے ہیں، یہاں سے جو بندہ ایجنٹ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے وہ آگے دوسرے ایجنٹس کو بتاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے کہ آپ تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ اخبار میں بھی پوسٹ کرواتے ہیں، تو اگر آپ ایجنٹ کے بغیر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اخبار میں دیکھتے رہا کریں، ویکینسیز وہاں پہ آتی رہتی ہیں تو وہاں سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے ڈاکومنٹس ایجنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ ایجنٹ زیادہ تر 50,000 پاکستان میں، اور اگر انڈیا میں بات کی جائے تو 15-20 ہزار روپیہ فیس لیتے ہیں اور آپ کے ڈاکومنٹس لے لیتے ہیں آپ سے۔ ڈاکومنٹس لینے کے بعد ان ڈاکومنٹس کو سکین کر کے یہاں انڈیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جس سیکیورٹی کمپنی کو ضرورت ہوتی ہے سیکیورٹی گارڈز کی، ان کو وہ آپ لوگوں کی سی وی جس میں آپ کا قد، آپ کا ویٹ، ہر چیز میں مینشن ہوتی ہے، ان پہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور جو بندے ان کی ریکوائرمنٹس کو مکمل کرتے ہیں ان کو وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور سلیکٹ کر کے آپ کو انفارم کر دیتے ہیں۔ جب آپ کی سلیکشن یہاں سے کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ایجنٹ جو ہے آپ کو 3 ماہ کا ٹائم دے دیتا ہے۔
3 ماہ کے اندر اندر آپ کا جو یہاں سے ویزا ہے وہ ایشو کر دیا جاتا ہے. اس میں لیبر کارڈ ہوتا ہے, اس میں آپ کا جو ویزا کے ڈاکومنٹس ہیں, مطلب کمپنی کی طرف سے جو آپ کو ویزا پے کیا گیا اس کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں, اور کئی دفعہ 4 ماہ بھی لگ جاتے ہیں, لیکن زیادہ جو پروسیجر ہے وہ 2 ماہ کے اندر اندر ہی ہو جاتا ہے. یہ کمپنی کو ریکوائرمنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر کمپنی کو جلدی بندے چاہیے تو وہ جلدی ویزے بھیج دیتی ہیں, اگر ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو وہ تھوڑا لیٹ بھی کر دیتے ہیں. تو ابھی آپ کا ویزا ایشو ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ نے اپنی ٹکٹ کروانی ہے. ٹکٹ آپ نے خود ہی کروانی ہوتی ہے. ٹکٹ کروانے کے بعد آپ کو جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ آپ جن کی سلیکشن ہو چکی ہوتی ہے ان کو ایک شرٹ یا کوئی کیپ دے دیتا ہے, تاکہ جب آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں تو کمپنی کا بندہ آپ کو پہچان سکے کہ یہ بندہ ہماری کمپنی میں آیا. آپ وہ کیپ, زیادہ تر جو کمپنی ہیں وہ کیپ ہی دیتی ہیں, آپ وہ کیپ پہن کے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں. آگے آپ کو لینے کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے, تو وہ بندہ آپ کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور آپ کو لے جاتا ہے ایک روم میں, جو کہ کمپنی نے کیمپ میں لیے ہوتے ہیں رومز, یا پھر پورا کیمپ لیا ہوتا ہے کیونکہ بڑی کمپنیز ہوتی ہیں. وہاں پہ آپ کو 1 دن کے لیے ریسٹ دی جاتی ہے. نیکسٹ ڈے آپ کو آفس میں لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کا تھوڑا سا انٹرویو ہوتا ہے, آپ کو چیزیں کچھ گائیڈ کی جاتی ہیں, اور آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں کہ مکمل ہیں. پاسپورٹ زیادہ کمپنیز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں. اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کے لیے رکھ رہے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ لاس نہ ہو جائے, لیکن حالانکہ وہ اس سیکیورٹی کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ غائب نہ ہو جائے. تو اس پاسپورٹ وہ آپ کا رکھ لیتے ہیں, اور آپ کے لیے اور پھر آپ کا جو پروسیجر ہے کلاسز کا وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کو 1 ہفتہ وہاں پہ کلاسز لینی پڑتی ہیں, جو کہ سیکیورٹی اسکول میں کلاسز ہوتی ہیں. اس میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح کوئی سیکیورٹی گارڈ کو بیہیو کرنا چاہیے, کس طرح کس سچویشن سے آپ نے کس سچویشن کا سامنا کرنا ہے. اس کے بعد اگر آگ لگ جاتی ہے تو اس کو بجھانے کے لیے آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس بتائی جاتی ہیں. یہ لائسنس ہوتا ہے جس کو سیرا کا نام دیا جاتا ہے. 1 ہفتے کی یہ کلاسز ہوتی ہیں. وہ کلاسز لینے کے بعد آپ کو ایک جگہ پہ ٹیسٹ ہوتا ہے, وہاں پہ پولیس آفیسر آپ کا ٹیسٹ لیتا ہے. پولیس اکیڈمی ہوتی ہے, وہاں پہ بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ لوگوں نے ٹریننگ اچھی طرح کی ہوتی ہے تو آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا MCQs کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا. جب آپ کو سکھایا جاتا ہے تو اس میں وہ سارے MCQs آپ کو بتائے جاتے ہیں, تو اتنا مشکل نہیں ہوتا, وہ ایزی پروسیجر ہوتا ہے. آپ کا سیرا کا لائسنس بن جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا میڈیکل بھی اسی دوران ہی وہ کروا لیتے ہیں, کیونکہ جب آپ یہاں پہ دبئی میں پہنچ جاتے ہیں تو 1-2 دن میں میڈیکل آپ کا کروا لیتے ہیں. میڈیکل کی ذمہ داری کمپنی کی ہوتی ہے, تو اگر ان کو جلدی بندے چاہیے تو وہ ظاہر ہے آپ کو پہلے یا دوسرے دن ہی آپ کا میڈیکل کروا لیں گے. اس کے بعد آپ کی کلاسز کمپلیٹ ہوں گی تو سیرا کا لائسنس آپ کو مل جائے گا. سیرا کا لائسنس مل جاتا ہے تو اس کے بعد پروسیجر آ جاتا ہے جی آپ کی ID کا. تو اس میں بھی یہی بات آ جاتی ہے کہ اگر کمپنی کو بندوں کی جلدی ضرورت ہے تو وہ آپ کو کسی ایسی جگہ جاب پہ کھڑا کر دیتے ہیں جہاں پہ آپ کے ID کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ان کو ابھی فوری ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں جی ابھی ویٹ کرے, جب تک آپ کی ID نہیں آئے گی آپ لوگ تب تک جاب نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے 10-12 دن. آپ کی ID آ جاتی ہے تو آپ کو وہ جاب پہ کھڑا کر دیتے ہیں. پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سیکیورٹی گارڈ کی جو جاب ہے وہ یہاں پہ پروسیجر کیا ہے, مشکل ہے یا آسان ہے, اس میں کھانا وغیرہ اور رہائش وغیرہ کا کیا سین ہے. تو جو کمپنیز ہیں وہ رہائش آپ کو دیتی ہیں. انہوں نے کیمپ لیے ہوتے ہیں, کچھ نے دبئی میں بھی لیے ہوئے ہیں, لیکن زیادہ تر ایسا جبل علی میں یا شارجہ کی طرف کیمپ لیے ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ کو رہائش دیتے ہیں, لیکن جو کھانا ہے وہ کمپنی کی ذمہ داری نہیں ہوتی, وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے بعد کمپنی آپ کی ہیلتھ انشورنس کروا دیتی ہے. میڈیکل کا خرچہ آپ کا کمپنی ہی اٹھاتی ہے. لیکن اگر آپ کو تھوڑا بہت مسئلہ ہے, آپ نے میڈیسن لینی ہے, تو آپ خود ہی جا کے لیتے ہیں. کھانا پینا اس طرح کا سین ہوتا ہے کہ آپ خود بناتے ہیں, اور کیونکہ جہاں پہ کیمپ لیے ہوتے ہیں وہاں پہ کچن بھی ہوتے ہیں. اگر آپ خود نہیں بنانا چاہتے تو آپ باہر سے لے کے کھا سکتے ہیں, اس میں کمپنی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اس کے بعد بات آ جاتی ہے سیلری کی. تو جب اگر نیا بندہ جوائن کر رہا ہے تو اس کی سیلری 1800 سے لے کے 2500 کے درمیان ہوتی ہے. جو اچھی کمپنیز ہیں وہ 2500 بھی دے دیتی ہیں.
اس میں چھٹی آپ کی کوئی نہیں ہوتی، 30 کے 30 دن آپ نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ چھٹی کرتے ہیں تو آپ کی سیلری ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے، اگر آپ چھٹی نہیں کرتے تو آپ کو پوری سیلری مل جاتی ہے۔ کچھ کمپنیز ہیں ان میں یہ رول ہے کہ وہ 4 چھٹیاں دیتے ہیں، لیکن اگر آپ چھٹی نہیں کرتے تو آپ کو اضافی پیسے مل جاتے ہیں، اگر آپ چھٹی کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی سیلری مل جاتی ہے۔ 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے سیکیورٹی گارڈ کی، لیکن اس میں ایک جو بری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈیوٹی 12 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ کے جن کمپنیوں نے کیمپ دور لیے ہوئے ہیں جبل علی یا شارجہ والی سائڈ پہ، تو ان کو ٹرانسپورٹ پہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، تقریباً 1.5-2 گھنٹے، کئی دفعہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اگر آپ صبح بھی 1-1.5 گھنٹہ سفر کریں، شام کو بھی 1-1.5 گھنٹہ سفر کریں اور 12 گھنٹے ڈیوٹی کریں تو کہہ لیں کہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ 14-15 گھنٹے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنا کھانے کا بھی بندوبست کرنا ہے، تو اس میں کافی مشکل ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کو نیند پوری نہیں ہوتی، آپ نے اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی سی مجھے بری لگی سیکیورٹی کی جاب میں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اور جاب نہیں ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ فری بیٹھنے کی بجائے آپ کوئی نہ کوئی کام کریں۔ اگر آپ لوگ دبئی میں ہیں اور وزٹ ویزا ہے آپ کے پاس، یا آپ کے پاس دوسرا امپلائمنٹ ویزا ہے، تو آپ کس طرح یہاں پہ سیکیورٹی کی جاب کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر تو آپ اپنی کنٹری سے آ رہے ہیں لیکن آپ کو اپنی کنٹری میں جو سیکیورٹی کی جاب ہے وہ نہیں مل رہی، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا نہیں کسی کے ساتھ زیادہ رابطہ ہوتا، کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو نہیں کوئی ایسا بندہ ملتا جو وہاں سے آپ کو جاب لے دے، تو ان کے لیے یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ اگر وہ یہاں پہ آ کے ڈائریکٹ سیکیورٹی کی جاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کریں کہ وزٹ ویزا لیں، وزٹ ویزا پہ یہاں آتے ساتھ ہی اپنا جو ہے اپلائی کر دیں لائسنس کے لیے، اور 2 ماہ کا اگر وزٹ ویزا ہے تو اس 2 ماہ کے اندر اندر آپ کو ضرور سیکیورٹی کی جاب مل جائے گی۔ ابھی میں آپ کو سارا پروسیجر بتاؤں گا کہ کس طرح یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس میں 2 طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہاں پہ ایک کمپنی ہے جس کا نام میں اسکرین پہ آپ کو شو کروا دوں گا، وہاں پہ آپ رابطہ کریں۔ ان میں کیا ہوتا ہے جی، اگر آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے تو وہ آپ لوگوں کو 2500 روپے آپ ان کو فیس دیتے ہیں، جس میں وہ آپ کو یہاں پہ سیرا کا لائسنس لے کے دیتے ہیں اور آپ کا ویزا بھی لگواتے ہیں اور آپ کو سیکیورٹی کی جاب لے کے دیتے ہیں۔ لیکن اس میں وہ کیا کرتے ہیں، 2500 روپے ایڈوانس لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کے اوپر خرچہ آیا ہوتا ہے وہ آپ کے ہر ماہ سیلری میں سے کوئی 200 یا 300 کے قریب وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو جو باقی ریمیننگ سیلری ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اس میں آپ کے وہ ویزے کے پیسے بھی لیتے ہیں، آپ کا جو اور چھوٹا موٹا خرچہ آیا ہوتا ہے وہ بھی وہ سارا لیتے ہیں، لیکن آپ کو جاب مل جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود سے اپلائی کریں، خود سے یہاں پہ سیرا کا لائسنس حاصل کریں اور خود سے آپ اپلائی کر کے سیکیورٹی کی جاب کریں۔ تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، اس میں آپ کی 1750 روپے فیس ہوتی ہے اور آپ کو جو یہاں پہ اسکول ہے الکوز میں موجود ہوں، یہاں پہ ہمارے قریب بھی ایک اسکول ہے جہاں سے میں نے تھوڑی انفارمیشن بھی لی ہے، تو 1750 روپے اس میں فیس ہے اور 5 دن کی کلاسز ہوتی ہیں۔ ان کلاسز میں یہ آپ کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ لوگ سیکیورٹی میں آنے والی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کا ایک پولیس ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کو، جس میں آپ کو سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آگ لگ جاتی ہے تو اس کو کیسے بجھائیں گے، اور اس میں ایک MCQs ٹیسٹ ہوتا ہے جو کمپیوٹر پہ ہوتا ہے آپ کا، اس میں آپ نے MCQs فل کرنے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے وہ 5 دن کلاسز لی ہوتی ہیں تو آپ کے لیے ٹیسٹ پاس کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا، ایزی سے آپ وہ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں۔ تو ٹیسٹ پاس کر لینے کے بعد پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی جاب سرچ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہر جگہ پہ دفتر بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ جا کے اپنی CV ڈراپ کرتے ہیں، ان کو آپ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس لائسنس بھی ہے اور یہاں پہ ہم جاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں یہ زیادہ جو سیکیورٹی زیادہ نہیں، ٹوٹل سیکیورٹی گارڈ کی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ ویزا اپنا ہی دیتی ہیں۔ تو اگر آپ وزٹ ویزے پہ ہیں تو آپ کو ان کا ویزا لینا پڑے گا، اگر ان کو بندوں کی ضرورت ہے تو کمپنی خود ہی آپ کو ویزا دے دیتی ہے، وہاں پہ آپ کو ویزے کے پیسے نہیں پے کرنے پڑتے، کمپنی فری ویزا دیتی ہے آپ کو۔ لیکن اگر آپ کو یہ جاب سرچ کرنے پہ جاب نہیں مل رہی تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے اسکرین پہ دکھائی تھی کمپنی، وہ آپ سے کو ویزا دے دیتی ہے سیکیورٹی کا اور اس کے بعد آپ سے وہ پیسے ریسیو کر لیتے ہیں۔
لیکن اس میں زیادہ بہتر یہی راستہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود جائیں آفیسز میں، وہاں سے پہ پتہ کریں، آپ کو ویزا فری مل جائے گا، تو آپ کے پیسے نہیں لگیں گے۔ جب کمپنی آپ کو ویزا ایشو کر دیتی ہے تو اس کے بعد سیم وہی پروسیجر ہوتا ہے۔ یونیفارم جو ہے وہ کمپنی آپ کو خود دیتی ہے، اس میں آپ کو دو تین یونیفارم مل جاتے ہیں، کیونکہ سیکورٹی گارڈ کا جو شرٹ ہے وہ وائٹ ہوتی ہے، اور آپ نے بہت ہی ڈیسنٹ لک میں اپنی جاب پہ جانا ہوتا ہے، بالکل صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے آپ کے، کیونکہ یہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ تو بالکل آپ جس طرح ہماری کنٹریز میں سیکورٹی گارڈ کے ڈھیلے کپڑے ہوئے ہوتے ہیں، بیلٹ کسی سائڈ پہ جا رہا ہے، پینٹ کسی سائڈ پہ جا رہی ہے، تو ایسا کوئی سین نہیں ہوتا ہے۔ پراپر لک ہونی چاہیے آپ کی، آپ کو بیٹھنے کے، اٹھنے کے، بات کرنے کے ایتھکس کا پتہ ہونا چاہیے، تو پھر آپ لوگ سیکورٹی کی جاب میں کامیاب ہیں۔ باقی جو میڈیکل ہوتا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کمپنی ہی آپ کو پے کرتی ہے، رہائش بھی کمپنی آپ کو پے کرتی ہے، لیکن کھانا آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ کھانے میں زیادہ تر جو سیکورٹی والے ہیں انہوں نے میس لگوائی ہوتی ہے، جو 300-350 روپے پر منتھ پے کرتے ہیں، اور کھانا آپ کو صبح اور شام روم میں مل جاتا ہے۔ تو وہ ٹائم دیکھ لیتے ہیں صبح کا، لوگ جو ہے زیادہ تر سیکورٹی والوں کو تو میں نے دیکھا ہے وہ کھانا لے کے ساتھ جاتے ہیں، اور جہاں پہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور جو شام کا وہ آپ اپنے روم میں جا کے کھا لیتے ہیں۔ تو ٹائم کا تھوڑا سا ایشو آتا ہے، کیونکہ کافی لمبی ڈیوٹی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 8-10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ سیکورٹی گارڈ کی جتنی بھی جابز ہیں وہ 12 گھنٹے کی ہیں، کیونکہ جب آپ کو یہاں پہ صرف 2 شفٹس ہی ہوتی ہیں، ایک شفٹ پہلے 12 گھنٹے کی ڈے کی، اور پھر رات نائٹ کی، وہ بھی 12 گھنٹے کی، تو 8 گھنٹے والا کوئی سین نہیں ہے۔ جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ بھی کمپنی کی ہوتی ہے، ہر کمپنی نے گاڑیاں اپنی بنائی ہوئی ہیں، وہ آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی سروسز دیتی ہیں۔ جس کیمپ میں آپ کا روم ہے وہاں سے آپ کو صبح اٹھایا جاتا ہے، اور آپ کو جہاں پہ آپ کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور شام کو جیسا ہی آپ کا ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو نیا بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور آپ اپنا گاڑی میں بیٹھ کے اپنے روم میں آ جاتے ہیں۔ تو کیونکہ ٹرانسپورٹ بھی ان کی اپنی ہوتی ہے، تو جگہ جگہ پہ گاڑی نے رکنا، وہاں سے بندے نے اترنا، دوسرے بندے نے آنا، تو اس میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے رات کو آپ لیٹ پہنچتے ہیں، اور صبح آپ کو بہت جلد نکلنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، جو لوگ یہاں پہ سیکورٹی کی جاب کر رہے ہیں تو ان کو صبح جلدی ہی اٹھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ نہیں اٹھتے تو وہ رہ جاتے ہیں، کوئی بھی یہاں بھائی کسی کو نہیں اٹھاتا۔ اگر آپ سوئے ہیں تو لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ سوئے ہی رہیں گے، آپ کو کوئی دوسرا جگا کے یہ نہیں کہے گا کہ لیٹ ہو رہی ہے تو کام پہ چلو۔ تو یہاں پہ بس آپ کو الرٹ رہنا پڑتا ہے کہ یار میں ٹائم سے پہلے جو ہے نا گاڑی کے پاس پہنچ جاؤں، تاکہ اپنی ڈیوٹی پہ جا سکوں۔ اگر آپ کی چھٹی ہوگی تو یقیناً آپ کی پے میں سے جو پیسے ہیں وہ کاٹ لیے جائیں گے، تو آپ کو سیلری کم ملے گی۔ بس یہی کچھ ہے سیکورٹی کی جاب میں۔ انشاءاللہ میں اس طرح کی جابز کے بارے میں اور مزید ویڈیو بناتا رہوں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ یار مجھے بھی تھوڑی موٹیویشن ہو۔ اللہ حافظ۔